ترقی پسند تحریک اور اردو غزل۔ تعارف و تمہید۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوا۔ اردو میں سر سید کی اصلاحی تحریک کے بعد ترقی پسند تحریک سب سے بڑی تحریک ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں اس کا اہم مقام ہے۔ ترقی پسند تحریک مارکسی فلسفے پر بنیاد رکھتی ہے جو آزادی، جمہوریت، برابری کی حمایت کرتی ہے اور استحصالی قوتوں کے خلاف ہے۔ مارکس کے ترقی کے تصور نے عالمگیر ادب پر گہرے اثرات قائم کیے۔ ہندوستان کے فنکاروں نے بھی اپنا رخ عوامی مسائل کی طرف کر دیا۔ اردو شعراء میں نظم سب سے مقبول تھی کیونکہ اس میں سیاسی و سماجی موضوعات و مسائل کو تسلسل اور تفصیل کے ساتھ نظم کیا جا سکتا ہے۔ بعض نظم گو شعراء اور ناقدین نے غزل کو ایک محدود صنف سخن سے موسوم کیا، لیکن فیض اور مجروح کے علاوہ مخدوم محی الدین، جذبی، احمد ندیم قاسمی، پرویز شاہدی اور سردار جعفری نے غزل میں اپنی بہترین تخلیقی صلاحیتوں کا ثبوت دیتے ہوئے ترقی پسند خیالات و تصورات کو غزل کے ساتھ کچھ اس طرح مربوط کیا کہ غزل کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ فیض و مجروح کی غزل روایت سے بہت کچھ کسب کرتی ہے اور روایت کو بہت کچھ نیا بھی فراہم کرتی ہے۔ جو نیا ہے وہی غزل کا ایک نیا معیار بھی ہے۔ بلا شبہ فیض و مجروح کی غزل غزل کا ایک معیار ہے جس نے ترقی پسند غزل کی لاج رکھ لی اور آنے والی نسلوں کو بعض نئی روایتوں سے متعارف بھی کرایا۔ سبق کا مقصد۔ ترقی پسند تحریک کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس تحریک نے اردو ادیبوں کی دو نسلوں کی ذہن سازی کی اور ایک نیا تصور زندگی اور ایک نئے مادی فلسفے سے متعارف کرایا۔ یہ مادی فلسفہ مارکس کی دین ہے۔ ترقی پسند شعراء میں نظم کو کافی مقبولیت ملی۔ بعض شعراء اور ناقدوں نے غزل کی مخالفت بھی کی، لیکن فیض اور مجروح اور دیگر بعض شعراء نے غزل کو اپنا شعار بنایا اور غزل کو ایک نیا معیار مہیا کیا۔ اس غزل کی کیا خصوصیات ہے؟ اس سلسلے میں طلباء کی سہولت کے لیے چند عناوین قائم کیے گئے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز و ارتقاء۔ اردو ادب کی تاریخ میں سر سید کی علی گڑھ یا اصلاحی تحریک کے بعد ترقی پسند تحریک سب سے بڑی تحریک مانی جاتی ہے، لیکن اصلاحی تحریک کے آغاز کی کسی ایک تاریخ کا تعین نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کا کوئی مرتب کردہ دستور العمل یا لائحہ عمل تھا۔ سر سید اور ان کے رفقائے کار کے بعض مضامین اور خطبات کی روشنی میں اس کے اصولوں کا خاکہ بنایا جا سکتا ہے۔ ترقی پسند تحریک عالمگیر سطح پر اس مارکسی فلسفہ و فکر پر استوار ہے جس نے ارتقاء کا یہ تصور دیا تھا کہ دنیا کی تاریخ مائل بہ ارتقاء ہے۔ کل سے آج بہتر ہے اور آج سے کل بہتر ہوگا۔ انسانیت کا سفر جدلیت کے تحت آگے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ پورا ایک عملیہ یعنی پروسیس ہے جو جدلیت کے عمل کے تحت جاری ہے۔ مارکس ارتقاء کے اس عمل کا اطلاق انسانیت کی تاریخ پر کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ عہد سرمایہ دار کے بعد سوشلزم کے دور کا ورود ہوگا جس میں عوام الناس کے ہاتھوں میں زمام حکومت ہوگی۔ جمہوریت کے اس دور میں کسی کی ذاتی ملکیت ہوگی، نہ چند سرمایہ داروں کے ہاتھ پیداوار کی کلیدیں ہوں گی۔ مارکس کے اس تصور کے زیر اثر
عالمگیر سیاست میں بھی غیر معمولی تبدیلیاں واقع ہوئیں اور ادب کی قدروں میں بھی ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ اردو میں ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوا، لیکن ہندوستان ہی نہیں، عالمگیر سطح پر تبدیلیوں کا عمل بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ ادب میں اس نئے شعور کی نمائندگی ہونے لگی تھی جو ادب کی افادیت اور مقصدیت کا قائل تھا۔ ترقی پسند ادبی تحریک کی فضا سازی میں درج ذیل واقعات اور امور کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ 1917 کے انقلاب روس، جو فرانسیسی انقلاب کے بعد کا سب سے بڑا تاریخی اور سیاسی واقعہ ہے۔ انقلاب روس کے اس معنی میں خاص اہمیت ہے کہ اس کے پیچھے مارکسی اشتراکی تصور کار فرما تھا۔ 1932 میں انگارے نام کے افسانوی مجموعے کی اشاعت، جس میں بعض نوجوان ادیبوں نے مذہبی توہم پرستی، استحصالی قوتوں، غیر مساویانہ نظام، سامراجی جبر و استبداد اور محکومیت کے خلاف اپنے فکر و فن میں احتجاج کی آواز بلند کی، جس میں جوانی کے جوش و خروش اور غم و غصہ کی کیفیت حاوی اور رجحان کی حیثیت رکھتی ہے۔ دو ایک افسانوں کو چھوڑ کر زیادہ تر نگارشات فنی اعتبار سے کوئی گہرا نقش قائم نہیں کر سکی۔ پریم چند کے آخری دور کے افسانوی ادب میں ترقی پسند آرٹ کی آہٹ صاف سنائی دیتی ہے۔ فنی اعتبار سے بھی ان کا معیار بلند ہے۔ پریم چند کے فکشن کے اثرات دور رس ثابت ہوئے۔ نئی نسل کے فنکاروں نے کئی اعتبار سے ان سے کسب فیض کیا۔ اقبال کی شاعری پر مارکسی فکر بھی اثر انداز ہوئی، لیکن ان کی مذہبی فکر کے تحت وہ دب کر رہ گئی، لیکن ظالم کے مقابلے میں وہ مظلوم کے حق میں تھے۔ محکومیت کے خلاف سب سے پہلی اور مؤثر آواز انہوں نے بلند کی۔ ان کی نظموں کا آہنگ بلند اور نظریاتی شاعری کے لیے بے حد موزوں تھا۔ جوش کے مقابلے میں اقبال کے اسلوب سے جو شعراء متاثر ہوئے، ان کی فنی سطح بھی بہت بلند ہے۔ فرانس میں فاشزم کے خلاف متحدہ محاذ کی تحریک نے بھی ترقی پسند تحریک کے لیے فضا سازی کا کام کیا۔ اس کا قیام 1933 میں عمل میں آیا۔ 1933 میں اختر حسین رائے پوری کا مضمون ساہتیہ اور کرانتی ہندی ماہنامہ وشوامتر میں شائع ہوا۔ بعد میں اردو میں جس کی اشاعت ادب اور انقلاب کے عنوان سے ہوئی۔ پیرس میں جولائی 1935 میں ورلڈ کانگریس آف رائٹرز فار دا ڈیفینس آف کلچر کے انعقاد کی بھی خاص اہمیت ہے۔ اس کانفرنس کے انعقاد میں بعض اہم ترین ادیبوں نے خاص رول ادا کیا تھا۔ ان میں میکسم گورکی، روما رولا، ٹامس مان اور ورلڈ فرینک جیسے ادیب عالمگیر شہرت کے مالک تھے۔ اختر حسین کے مضمون ادب اور زندگی 1935 کے اثرات بھی دور رس ثابت ہوئے۔ سیاسی سطح پر اور عالمی منظرنامے میں بھی بڑی افراط و تفریط تھی۔ موسولینی اور پھر ہٹلر ایک طوفان بلاخیز کی طرح جرمنی کی سرزمین سے اٹھا۔ اس نے انسانیت پر وہ مظالم ڈھائے اور جس طرح سفاکی و بربریت کا مظاہرہ کیا، اس سے پوری دنیا دہل گئی۔ اس نے ہزارہا بے قصور مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتارا۔ کئی سیاسی قائدین کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دی۔ ہٹلر کی نسل پرستی کی آگ میں ہزاروں نامور سائنسداں، انجینئر، ڈاکٹر، فنکار، ادیب اور تاجر جل کر راکھ ہو گئے۔
وسطیت کے اس سیلاب کا رخ یورپ کی طرف تھا۔ عالم انسانیت کے لیے فاشزم کا یہ ہولناک اژدہا سب سے بڑا خطرہ تھا، جس کے خلاف نہ صرف پورا یورپ کھڑا ہو گیا بلکہ دنیا کے تمام امن پسند اقوام اور ادیب بھی ایک پلیٹ فارم پر آ گئے۔ بین الاقوامی سطح پر فسطائیت کا یہ طوفان بلاخیز ادیبوں کے ذہن و ضمیر کی آزادی کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج تھا۔ لندن میں زیر تعلیم ہندوستانی نوجوانوں کے لیے بھی یہ ایک لمحہ فکریہ تھا۔ سجاد ظہیر بھی ان دنوں لندن میں ہی قانون کے طالب علم تھے۔ ہندوستانی نوجوانوں میں ملک راج آنند، جیوتی گھوش، محمد دین تاثیر اور پرمود سین گپتا بھی تھے۔ یہ لوگ اپنی فکر میں ترقی پسند تھے اور ہندوستان کو غلامی سے نجات دلانا چاہتے تھے اور فاشزم کے خطرات سے بھی دل برداشتہ تھے۔ 1935 ہی میں لندن کے ایک چینی ریستوراں میں ان انقلاب پسند نوجوانوں کی میٹنگ ہوئی۔ ملک راج آنند کا صدر کی حیثیت سے انتخاب ہوا۔ بڑے بحث و مباحثے کے بعد ایک مینیفیسٹو کو آخری شکل دی گئی۔ ان سب کا ایک ہی مقصد تھا، آزادی اور تہذیبی ورثے کا تحفظ۔ 1935 میں جب سجاد ظہیر وطن عزیز لوٹ آئے تو بڑی تگ و دو کے بعد اپریل 1936 میں لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی صدارت پریم چند نے کی۔ پریم چند نے اس کانفرنس میں ایک طویل خطبہ پیش کیا جو ترقی پسند فکر و نظریے کا مظہر تھا۔ ترقی پسندی کا مفہوم۔ ترقی پسندی کی اصطلاح مارکس کے تصور ارتقاء سے ماخوذ ہے، جس کے تحت ماضی پرستی، رجت پرستی، جس کا اصرار روحانیت کے بجائے مادیت پر ہے، جس کی ترجیح عینیت پسندی کے بجائے حقیقت پسندی کے اس تصور پر ہے کہ حقیقت ہمارے شعور کے اندر نہیں، شعور کے باہر ہوتی ہے، جو ہمارے حواس پر اثر انداز ہوتی ہے اور انہیں متحرک کرتی ہے۔ جو کچھ ہمارے ارد گرد دنیا اور اس کے مسائل حقیقی ہیں، جن سے ہماری زندگی متاثر ہوتی ہے، اور ہمارا سماج نمایاں طور پر دو طبقوں میں بٹا ہوا ہے، ایک امیر اور دوسرا غریب۔ ادیب کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ استحصال کرنے والی قوتوں کے خلاف لفظی اور عملی طور پر نبرد آزماؤ۔ اسے عوام کے سکھ دکھ، ان کے مسائل اور جد و جہد کی ترجمانی کرنی چاہیے اور ایک خوش آئند مستقبل کی رہنمائی کرے۔ اپنے تہذیبی سرمایے کے بہترین عناصر کا تحفظ کرنا اور دوسری تہذیبوں کے بہترین عناصر کے لیے اپنے دامن کو کشادہ رکھنا ہوگا۔ ہندوستان کے بنیادی مسائل ذہنی پسماندگی، جہالت، وہم پرستی، بھوک، افلاس، طب اور تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس دور میں غلامی بھی ایک بڑا مسئلہ تھی۔ ترقی پسند ادیب کو ان مسائل کا شعور ہونا چاہیے تاکہ وہ ایک سماجی تشکیل میں حصہ لے سکے۔ ترقی پسندی جس کا مقصد اولین ہے ایسا سماج جو ظلم و زیادتی، لوٹ کھسوٹ، نسلی تعصبات اور فرقہ واریت سے پاک ہو۔ ترقی پسند ادیب کا عقلیت پسند ہونا بھی ضروری ہے۔ تمام چیزوں کو جانچنے کی ایک ہی موزوں ترین کسوٹی ہے اور وہ ہے عقل۔ ترقی پسند فنکار آزادی رائے اور ذہن و ضمیر کی آزادی کا نقیب اور جمہوریت کے اس تصور کا حامل ہے جس کے تحت تمام انسان برابر ہیں۔ فرد کے بجائے اجتماع کی اہمیت ہے۔ ترقی پسند ادب کی ترجیحات کا خاکہ کچھ اس طور پر مرتب کیا جا سکتا ہے۔ ادب
تفریح و تفنن کی چیز نہیں ہے۔ ادب کا مقصد عوامی احساسات و جذبات اور ان کے مسائل کی نمائندگی ہے۔ ادب محض مسائل کی ترجمانی ہی تک محدود نہیں ہوتا، اسے ان مسائل کا حل بھی پیش کرنا چاہیے۔ ادب کو مایوسی، ناامیدی اور شکست خوردگی کا مظہر ہونے کے بجائے رجائیت کا حامل ہونا چاہیے۔ وہ ادب ہی ہمیں روشن مستقبل کی بشارت دے سکتا ہے، جو ہم میں قوت و حرکت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بقول پریم چند، ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یعنی ہمارا رخ عوامی مسائل کی طرف ہو، نہ کہ امیروں اور رئیسوں کی مدح سرائی کی طرف۔ پریم چند کے لفظوں میں، ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت و ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، کیونکہ اب اور سونا موت کی علامت ہوگی۔ ترقی پسندی کا اصرار حیت پرستی اور داخلیت کے برعکس موضوع و مواد پر ہے۔ وہ ادب ظلمت پسند ہے جو رجت کا اور حقائق سے فرار کا درس دیتا ہے۔ ترقی پسندی کے تحت ادب زندگی میں گہرا رشتہ ہے۔ ادب کوئی الہامی چیز نہیں، سماجی زندگی کا مظہر ہوتا ہے۔ ترقی پسند غزل تنقید۔ غزل کی تنقید کا سلسلہ حالی سے شروع ہوتا ہے۔ کسی نے اسے گردن زدنی قرار دیا، کسی نے مجذوب کی بڑھ کہا، کسی نے نیم وحشی صنف سے اسے موسوم کیا، کسی کو اس میں دور انحطاط کی جھلک دکھائی دی، جس کا مقصد ہی تفریح و تفنن ہے، تعیش پسندوں کے لیے لذت و فرحت کا سامان۔ کسی کو یہ صرف اور صرف حسن و عشق کی نوک جھونک اور معاملہ بندی تک محدود دکھائی دیا۔ کرش چندر کی نظر بھی لکھنؤ تاریخ کے محض ایک پہلو پر ہی پہنچی، جو بقول ان کے یہاں بھی وہی پرانی فضا تھی، ذہنی قدروں سے ناآشنا، بدلتے ہوئے ماحول سے بے حس، سماجی بحران، متلاطم اور مستقل تاریخ۔ اس زمانے میں سامنتی ادیبوں نے اپنا سارا غصہ بیچارے عشق پر نکالا اور اسے پیٹ پیٹ کر ادموا کر دیا۔ کرش چندر کا بھی یہ خیال ہے کہ ہندوستان میں غزل کو اس وقت قبول عام حاصل ہوا جب مغلوں کا دور انحطاط شروع ہو چکا تھا۔ ممتاز حسین کو یہ شکایت ہے کہ میر، سودا اور غالب نے پرانے رموز کو نئی زبان، نئے اشارے اور نئی جہتیں دیں، لیکن فرد شعر کی انانیت، نصف سے زائد ردیف اور قافیے کا رقبہ بھلا اتنی جگہ کہاں دیتا کہ شاعر اس کے دسترخوان پر اپنے دل و جان کی مہمانی کر پاتا۔ آگے چل کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غزل نظم کے ساتھ چل سکتی ہے، ستارے سے اتر کر دار و رسن تک پہنچ سکتی ہے، لیکن نظم یا مسلسل گوئی کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ ضوء انصاری غزل کو کارآمد صنف مانتے ہیں، نہ اس میں یہ صلاحیت پاتے ہیں کہ موجودہ زندگی کی تہ در تہ اور پیچ در پیچ معاملات کی ترجمانی کا بار اٹھا سکے، نہ اس کا فارم پوری طرح اظہار ذات کا اہل ہے۔ ظاہر ہے یہ انتہا پسندانہ نقطہ نظر ہے جسے مختلف نقادوں نے مختلف لفظوں میں بار بار دہرایا ہے۔ ممتاز حسین کا بھی یہی اعتراض ہے کہ غزل اظہار ذات یا ذاتی فکر کے اظہار پر تو قادر ہے، لیکن اس کے حیاتی انتشار میں سماجی شعور کی عکاسی ناممکن ہے۔ سجاد ظہیر نے ترقی پسند ناقدین کے اس سخت گیر رویے کے برعکس ایک معتدل نظریہ قائم کیا اور ان معترضین کی سخت گرفت بھی کی
جو غزل کو سامنتی دور کی یادگار کہہ کر اسے مدفون کرتے ہیں۔ اعجاز حسین غزل کی لطافت کے قائل ہیں، وہ غزل کے حدود ہی میں رہنے پر زور دیتے ہیں۔ احتشام حسین کا رویہ معتدل ہے، لیکن کہیں کہیں انہوں نے غزل پر نظم کو اس لیے ترجیح دی کہ اس کا سانچہ محدود ہوتا ہے اور اس میں حقائق کے اشارے نامکمل ہوتے ہیں، جبکہ عالمی مسائل کے تقاضے جو انسان کے اندر ہیجان بپا کیے ہوئے ان موضوعات کو صرف نظم ہی ادا کر سکتی ہے۔ دراصل بیشتر نقادوں نے نظم کو ذہن میں رکھ کر غزل کے عدم تسلسل اور اس کے فارم کے مخصوص تقاضوں اور اس کے روایتی مضامین کو تنقید و احتساب کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ کلاسیکی غزل صنف غزل کے طور پر سمجھنے کی ضرورت تھی۔ کیا میر اور غالب جیسے دو بڑے شعراء کو ہم جھٹلا سکتے ہیں؟ ترقی پسند غزل کی خصوصیات۔ ترقی پسند تحریک کے تحت جس طور پر نظم نے فروغ پایا اور نظم گو کی حیثیت سے جن شعراء کو بحث کا موضوع بنایا جاتا ہے، اس طور پر غزل اور خصوصاً ترقی پسند شعراء کی توجہ بے حد کم ہوئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ترقی پسند تحریک ایک نظریے پر احساس رکھتی ہے جس کا زور ادب کی افادیت پر ہے۔ ترقی پسند فنکار سیاسی و سماجی مسائل کو بنیاد بنانا اور ان کا حل پیش کرتا ہے، لیکن غزل کی اپنی حدود اور اپنے تقاضے ہیں۔ غزل ایک کلاسیکی صنف سخن ہے جس کے پیچھے صدیوں کی روایت کام کر رہی ہے۔ غزل کے مضامین کی بھی ایک روایت ہے اور غزل کی ایمائی زبان کی بھی ایک روایت ہے۔ غزل کی اس روایت کے باوجود غزل کا دامن نئے مضامین کے لیے بھی ہمیشہ کشادہ رہا ہے اور اس کے اسالیب میں بھی تنوع ہے۔ میر، غالب، انشا، ناسخ، اقبال اور جدید دور میں ناصر کاظمی اور ابن انشا سے لے کر ظفر اقبال اور عرفان صدیقی تک غزل نے اپنے عہد کے اضطراب اور بے چینی کو اشارتی زبان میں ادا کیا ہے۔ ہر شاعر کا اپنا ایک اسلوب اور اپنا لب و لہجہ ہے جس سے اس کی انفرادیت قائم ہوتی ہے۔ ترقی پسند غزل گو شعراء کے یہاں بھی بعض مماثلتوں کے باوجود ہر شاعر کا اپنا اندازی ادائیگی ہے۔ ترقی پسند شعر اپنی فکر کے اعتبار سے کتنی ہی باغی ہوں، زبان و بیان کے اعتبار سے ان کا جھکاؤ کلاسیکیت کی طرف رہا ہے۔ ترقی پسند غزل گو شعراء نے حسن و عشق کے پردے میں اپنی فکر کو جس طریقے سے پیش کیا ہے اس میں بھی ان کا کلاسیکی شعور کار فرما ہے۔ محبوب ان کی جد و جہد میں ایک قوت بن کر ابھرتا ہے۔ غم محبوب کے علاوہ غم دنیا کی حقیقت کا بھی اسے گہرا احساس ہے۔ غالب نے اپنے طرز میں جس سیاسی تنازع میں درج ذیل شعر کہے تھے، ہم ان کا اطلاق عہد جدید کی غزل پر بھی کر سکتے ہیں۔ غالب کا یہ شعر غم اگرچہ جاں گسل ہے کہ کہاں بچیں کے دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ قدو گیسو میں قیس و کوہ کن کی آزمائش ہے، جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے۔ یا یہ شعر جس میں غالب کے اپنے عہد کی ساری ذہنی اور جذباتی کشاکشیں غزل کے پیرائے ہی میں ادا ہوئی ہیں، ترقی پسند شاعری کے عمومی اسلوب کی تشکیل میں اس شعر کا خاص دخل ہے۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ ترقی پسند غزل میں جہاں خارجی حقائق و مسائل کو فکر بنا کر پیش کیا گیا، وہیں شعراء
اپنی قلبی وارداتوں کو بھی نظم کیا ہے۔ دونوں صورتوں میں انہوں نے غنائیت کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ انہوں نے ہجر و وصال، وفا و جفا کو نئے معنی سے ہم آہنگ کیا، لیکن ہم انہیں محض تجربہ عشق سے وابستہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کے اشعار میں دل ربائی اور دل بستگی کی کیفیت کا احساس بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ اس میں شاعر کے جذبے کا عکس صاف محسوس ہوتا ہے۔ ترقی پسند غزل کا آہنگ بلند ہے، بالخصوص ان غزلوں میں بلند آہنگی پائی جاتی ہے جس میں پر امیدی اور رجائیت پر فکر کی اساس رکھی گئی ہے۔ یہ آہنگ سودا، ناسخ اور غالب سے میل کھاتا ہے۔ یہ تینوں شعراء بھی اپنی ناکامیوں کے سامنے سپیر نہیں ڈالتے، بلکہ غالب تو جلاد سے 2 قدم آگے چلنے کی ہمت دکھاتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک یا ترقی پسند بھی مسلسل جد و جہد اور مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں۔ غالب کی طرح ان کی راہ کتنی ہی خاردار ہو، فضا کتنی ہی ناسازگار ہو اور آگ کے دریا ہوں کہ آتش فشاں پہاڑ ایک سپاہی کی طرح انہیں عبور کرنا یا اپنے مقصد حیات پر جانے عزیز قربان کر دینا، یہی راہ دار و رسن کی آزمائشوں سے پر ہے۔ ہر سنگ میل پر ایک قتل گاہ منتظر ہے۔ سیاست حاضرہ نے زندگی کا دامن ان پر تنگ کر دیا تھا۔ نو آبادیاتی طاقتیں ایسے کسی بھی فرد یا جماعت کو اپنے استحصالی منصوبوں کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھتی تھی، جو ایک نئے نظام کا تصور لے کر اٹھی تھی، آزادی اور جمہوریت جس کا نعرہ تھا۔ ترقی پسندوں نے بہار و خزاں، چمن و گلشن، گل و بلبل، قفس و زندہ، زنجیر و سلاسل کو نئے علامتی مفاہیم دیے تھے۔ شراب نئی تھی، ساغر و جام بدل گئے تھے۔ ان کی نواسنجی میں تھکن نہیں تھی، اشتعال تھا، خروش تھا، اثر آفرینی تھی۔ ہم تو کھلتے ہوئے غنچوں کا تبسم ہے ندیم، مسکراتے ہوئے ٹکراتے ہیں طوفانوں سے۔ یہ مخدوم کا شعر ہے۔ تیغ منصف و جہاں دار و رسن ہوں شاید، بے گناہ کون ہے اس شہر میں قاتل کے سوا۔ امتحاں بزم وطن میں ہے وفاداری کا، اہرمن تخت نشیں ہے اسے یزداں کہیے۔ یہ سردار جعفری کے اشعار تھے۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر غزل ایک نئے لب و لہجے سے آشنا ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی کلاسیکی غزل کے آہنگ کا ایک رچا بچا شعور ملتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر غزل گو شعراء کی تعداد اگرچہ کم رہی، لیکن غزل کا اثر ان کی نظموں پر بھی ہے، اور وہ مشہور نظم نگار جو کہ نظموں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی غزلیں لکھی، اور غزل میں کلاسیکیت اور جدیدیت کا ایک حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔